بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ بہت سی اہم خبریں تو 5 بجے میں نے آپ کو دے دی تھیں۔ اس کے بعد بہت مصروفیت رہی، بہت سخت، اور اس وقت عام طور پہ یہ نہیں کیا جاتا کام، ظاہر ہے آدھی رات بیتنے والی ہے، اور جب تک آپ تک پہنچے گا تو ممکن رات کے 2 بج رہے ہوں۔ انٹرنیٹ ٹھیک کام نہیں کر رہا، بہت سلو ہے، اور میرا تو ٹیلی فون بھی کام نہیں کر رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ تہیہ کیا ہوا ہے انہوں نے تنگ کرنے کا، لیکن بہرحال یہ تو کھیل کا حصہ ہی ہے۔ وہ آپ سے عرض کر دیا تھا تو پشتون تحفظ موومنٹ کے جرگے پہ، جس میں اور پارٹیوں کو بھی شامل ہونا تھا، وہاں فائرنگ ہوئی، تفصیل آپ کو بتا دی تھی، اور بہت سی دوسری اہم چیزیں بھی آپ سے عرض کر دی تھی۔ اب انہی خبروں کے بعد بہت اور بھی پہلو جو ہیں، اہم پہلو سامنے آئے ہیں، اور بہت سی نئی خبریں بھی ہیں، اور کوئی وقت نہیں ہے بہت زیادہ تبصرہ کرنے کا، اور خبروں کے 16-17 بہت اہم خبریں ہیں، اور وہ کسی ترتیب کے بغیر میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جو چینی شہریوں پہ حملہ ہوا ایئرپورٹ کے قریب، اس کے بہت چونکا دینے والے پہلو سامنے آئے، انتہائی حیران کن پہلو سامنے آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاز تو اڑا ارمچی سے اور کراچی پہنچا، تو بی ایل اے کے لوگوں کو جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے، انہیں کہاں سے پتہ چلا کہ اس میں چینی مسافر ہوں گے، اور انہیں یہ کیسا پتہ چلا کہ وہ کس راستے سے ان کی بس گزرے گی، اور وہ خود کش حملہ آور جو ہے وہ کب تیار ہوا اور کب وہاں پہ پہنچا، اور کب گاڑی وہ وہاں لے جائی گئی، اور کس طرح یہ ممکن ہوا کہ وہ گاڑی وہاں پہنچ گئی۔ تو خیر ہماری پولیس کا حال تو آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن پھر بھی گاڑی کے وہاں سے ارمچی سے جہاز روانہ ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے اس میں چینی موجود ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کس وقت فلائٹ کراچی پہنچنی ہے، انہیں یہ معلوم ہے کس روٹ سے گزرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ پروبیبلی ارمچی میں موجود تھے لوگ، جاسوس، اور ارمچی میں جاسوس آسانی سے انڈینز نہیں ہو سکتے۔ یہ کوئی ایسی طاقت ہے، نام لینے میں بھی حرج نہیں، امریکہ ہی ہو سکتا ہے، اور سی آئی اے کے تو لوگ بلوچستان میں سرگرم ہیں، پاکستان کو غلام جو بنا کر رکھنا ہے، تو یا کوئی اور ایجنسی ہے، امریکہ نہیں تو کوئی امریکہ نواز ایجنسی ہے۔ بہت سی کارروائیاں تو وہ MI6 برطانوی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تعاون سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تو 200-250 سال سے نیٹ ورک ہے، ان کے تو صلاحیت بہت زیادہ ہے، یعنی پھیلاؤ تو سی آئی اے کا زیادہ ہے دنیا بھر میں، اور 5 مختلف ادارے ہیں، 5 مختلف 4 اور ملکوں کے ساتھ ملا کے، تو وہ مختلف ادارے، پوری انٹیلیجنس کمیونٹی ہے۔ بعض ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ سیٹلائٹ ہی سے ممکن ہے، اور یہ اسی طرح ممکن ہے کہ کراچی میں بھی ان کے لوگ موجود ہوں اور ارمچی میں بھی لوگ موجود ہوں۔ وہ کس کے ہو سکتے ہیں؟ ارمچی میں چینی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے تحقیقات وہاں شروع کر دیا ہے، یہاں کراچی میں پاکستانی ایجنسیوں نے شروع کر دی ہے۔ بی ایل اے کے پاس یہ معلومات نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب ہے بی ایل اے کے لوگوں کا رابطہ ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ بھارت کے ساتھ رابطہ ہے، معلوم یہ ہوا، دیکھیے ایسی ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ضیاء الحق کے قتل میں جو پوائزنس گیس استعمال ہوئی تھی ڈبیا، وہ اسرائیل سے آئی تھی، امریکہ کی ظاہر مرضی سے آئی تھی۔ ضیاء الحق کے بعد ضیاء الحق کو گالیاں دینے والے بہت ہیں، اور فوجی حکومت کی تائید نہیں کی جا سکتی، اور ضیاء کی غلطیوں کے ہم حمایت نہیں کرتے، لیکن ضیاء الحق کے بعد نہایت تیزی سے پاکستان امریکہ کی گود میں گیا ہے، اور ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ جنرل باجوہ کو حکم دیا گیا تھا کہ نواز شریف کی خدمت میں حاضر ہو، اور انہوں نے اپنا آدمی بھیجا تھا۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ قوم سوئی پڑی رہی، اور یہ بتدریج ہوتا رہا۔ تو بلوچ عسکریت پسندوں کا رابطہ جو ہے وہ صرف بھارت کے ساتھ نہیں ہے، وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، نیم خواندہ لوگ ہیں۔ پہلے تو اعلان انہیں سوئٹزرلینڈ میں پناہ دی گئی تھی، دبئی میں موجود تھے، وہ برطانیہ میں موجود تھے، پاکستان کے احتجاج میں انہیں چھپا تو دیا گیا، بلکہ وہ جنرل راحیل شریف کے سامنے تو MI6 کے چیف نے قسم کھا لی، جو ان کا قسم کھانے کا طریقہ ہے بعض چیزوں پہ، لیکن کارروائیاں تو انہوں نے جاری رکھی۔ دوسرا، یہ پشتون تحفظ موومنٹ کا جو جرگہ ہے،
جس میں صرف ان کے لوگوں کو شامل نہیں ہونا تھا، پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا گیا تھا، اور وہ کھلے عام اگر کوئی بات کرتے خواب و نادرست ہوتی تو سمجھ میں آتی۔ اب نہ صرف یہ کہ اکثر اضلاع میں اس پہ وہاں فائرنگ ہوئی ہے، جو ہم نہیں کہہ سکتے کس نے شروع کی، اس میں کسی کا بھی، پاکستان تو بہت سی خفیہ ایجنسیوں کا اور بہت سے ممالک کا جو ہے وہ رزمارائی کا میدان ہے، اور جاسوسی کا بھی، اور ہمیں تو پرواہ اس کی کوئی ہے نہیں، اور حکمران طبقے کو تو سرے سے ہی نہیں ہے نا، صرف احکامات کے منتظر ہیں۔ ہماری بے بسی کو اگر کوئی سمجھتا ہے تو چین سمجھتا ہے، جو پیشنس کا مظاہرہ کر رہا ہے اور متبادل منصوبے بھی بنا رہا ہے۔ ہم تو امریکہ کے سامنے سربسجود ہو گئے، ہمارے حکمران۔ میں تو خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میری معلومات کے مطابق پیپلز پارٹی اور نواز شریف تو سربسجود ہو چکے ہیں، باقی بھی جو ہو چکے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو وہ وہاں پہ فائرنگ کے واقعات ہوئے، کیسے ہوئے، کتنے تفصیل آئے گی تو پتہ تو چلے، کوئی چیز راز تو رہتی نہیں ہے۔ اب سگنل نہیں ہے وہاں، دفعہ 144 اکثر اضلاع میں لگا دی ہے، پشاور سمیت۔ انٹرنیٹ جو ہے وہ بعض جگہ پہ کام نہیں کر رہا ہے، تو وہ کھلے عام بات کرتے ہیں، تو چاہے غلط بات کرتے ہیں تو کو پتہ تو چلتا، اور جب یہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کھلے عام تو اس کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ اور آئینی ترمیم کے لیے نمبر تو پورے نہیں ہیں، مگر حکومت تیاری اپنی کر رہی ہے۔ کوئی 10 سے 15 ارکان اسمبلی اور سینیٹر باہر ہیں، خورشید شاہ بھی باہر ہیں، ڈاکٹر فضل بھی باہر ہیں، جو جیتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ بھی ایک مصیبت ہے نا جی۔ تو مگر تیاری کر رہے ہیں، ان سب سے کو میسیجز بھیجے گئے کہ آپ واپس آئیں۔ قومی اسمبلی کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان سے جا کے ملے ہیں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، حامد خان اور رؤف حسن۔ اس ملاقات کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اس لیے بھی کہ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے، جو بہت ذمہ دار آدمی ہیں، انہوں نے کہا، بڑا خراج تحسین پیش کیا ان کو، مولانا فضل الرحمان کو، کہا کہ انہوں نے قوم کو بچا لیا ہے، اور یہ کہا کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے یہ بیچ میں بات آگئی، ایک بڑا حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ 7 ارکان اسمبلی کو اغوا کر کے پارلیمنٹ میں بند کیا گیا تھا کہ ترمیم کے حق میں ان سے ووٹ لیے جائیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اندر سے تو پیپلز پارٹی بھی اس پہ خوش نہیں ہے، نون لیگ کے لوگ بھی خوش نہیں ہیں۔ زرداری خاندان کو چھوڑیے، ان کے مالی مفادات ہیں اور اقتدار اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی نواز شریف خاندان کا معاملہ ہے، لیکن ارکان تو خوش نہیں ہیں، ذرا سا بھی جس کو احساس ہے۔ تو مثلاً یہ کہ نون لیگ کے جو ہیں سینیٹر جاوید عباسی، انہوں نے کہا الیکشن تو ہم ہار گئے تھے۔ نون لیگ کے سینیٹر ہیں جاوید عباسی، الیکشن تو ہم ہار گئے تھے، پھر ہماری پارٹی کو حکومت دے دی گئی، اور جو جیتے تھے انہیں نہیں دی گئی۔ کے پی اسمبلی نے ہنگامی بنیادوں پر پارلیمانی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کمیٹی ابھی اسی وقت آج رات میں مذاکرات کرے گی پشتون تحفظ موومنٹ سے، اور ایک رکن اسمبلی نے کہا کل نہیں، آج رات فیصلہ ہوگا۔ 3 لاشیں گر چکی ہیں، مینا خان آفریدی نے کہا 3 لاشیں گر چکی ہیں، مزید نہیں گرنی چاہیے۔ اور ایک قانون جو ہے وہ طے کیا ہے انہوں نے کہ وہ منظور کریں گے کے پی کی کیبنٹ میں، اور کوشش کریں گے کل ہی منظور کریں کہ آئی جی کے اختیارات محدود کر دیے جائیں، چونکہ آئی جی جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے حکم پر حکم بجا لا رہے ہیں، صوبے کا آئی جی ہے اور حکم وہ وصول کرتا ہے ان سے، وفاق سے۔ حالانکہ پولیس تو خالصتاً جو ہے، اور 217 کے ایکٹ میں ترمیم کر دیجئے، کو بڑا شاندار ایکٹ ہے، یعنی بہترین جو پولیس کا کوئی قانون ہے تو وہ پختونخوا میں ہے، اور 217 کا ایکٹ ہے، جو مرحوم ناصر درانی نے تشکیل دیا تھا اور بڑی ریاضت کی تھی، اور 2001 میں جو ایکٹ جو ہے پاکستان کے ٹاپ پولیس آفیشلز نے بنایا تھا، اور جس میں پرویز الہی نے تو اس کا بیڑا ہی غرق کر دیا تھا، اس میں بہت تبدیلیاں کر دی تھیں، اور ظاہر ہے اس کے سوا ان سے توقع بھی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال آج کی ایک تو ملاقات کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے، ایک یہ بہت بڑا واقعہ ہے پشتون تحفظ موومنٹ والا، اور ایک اس سے فائدہ پہنچے گا انتہا پسندی کو، اور یہ بہت پہلے فواد چودھری نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور بھی لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ آج کچھ بہت اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یہ دھکیل رہے ہیں اس کو صوبہ پرستی کی طرف، جیسے بنگال کو دھکیلا گیا تھا۔
سلمان اکون راجہ صاحب نے کہا ہے کہ آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، یعنی قاعدے سے اگر چلیں تو نہیں ہو سکتی، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہماری سیٹیں جو ہیں، اسپیشل سیٹیں جو ہیں، وہ الیکشن کمیشن دے دے دوسری پارٹیوں کو، اور پھر عدالت بھی اس کی توثیق کر دے، یہی ایک راستہ ہے۔ اور مگر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ قوم کو خوشخبری ملے گی۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا کردار ادا کیا ہے۔ اپنے بارے میں انہوں نے کہا مجھے یہ معلوم ہے مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، ڈال دیں، اس ظالمانہ نظام کے خلاف ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ پولیس جو ہے وہ حکم کے غلام ہے، حکمران کل بھی غلط تھے، آج بھی غلط ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس میں شبہ نہیں، اس وقت چاہیں تو ایک تاریخی کردار ادا کر سکتے ہیں، چاہے تو ماضی کا ہر داغ دھو سکتے ہیں، اور اتنا بڑا تاریخی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ مطلب وہ بالکل ہی ایک نئی شخصیت بن کے ابھر سکتے ہیں، نئی پارٹی بن کے ابھر سکتے ہیں۔ ہمیشہ وہ ماضی میں حکومتوں کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں، شامل رہے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اور اگر اب بھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اگر آج بھی نہیں کریں گے تو پھر یہ ان کے لیے آخری موقع ہے، اور بہرحال اب تک ان کا کردار مثبت ہے۔ سراج الحق صاحب نے بھی رد عمل دیا ہے اس پہ ضلع خیبر میں، اور یہ کہا کہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ پرامن و غیر مسلح افراد پہ فائرنگ کی گئی جو بدترین دہشت گردی ہے، یہ تشدد کا راستہ ہے، اور تشدد کا راستہ نہ صوبے کے مفاد میں ہے نہ قوم کے مفاد میں ہے، اور سخت یہ تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ سخت کریک ڈاؤن ہوا ہے اور آنسو گیس کا استعمال کیا، کوئی سمجھ نہیں آئی کہ بھائی اس کی کیا ضرورت تھی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سخت تنہائی میں ہیں، 4 دن سے کوئی شخص ان سے نہیں مل سکا، ان کے وکیل اغوا کیے گئے ہیں، آئی جی کو ذاتی طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کر لیا گیا ہے کل وہ اپنا، لیکن بشرا بی بی کی ضمانت کل نہیں ہو سکے گی کہ جسٹس صاحب جو ہیں متعلقہ، میں بھی نام عرض کرتا ہوں کہ وہ ان کی طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، واقعی ناساز ہے، اور وہ کل آ نہیں سکیں گے۔ اور نورین خان نے کہا ہے کہ شنگھائی کانفرنس وہاں تو نہیں، اڈیالہ جیل کے پاس تو نہیں ہونی تھی، تو عمران خان کو تنگ کرنے کے لیے سارے قیدیوں کو پریشان کیا گیا۔ 5 دن سے انہوں نے، عالیہ حمزہ نے بھی کہا ہے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں 5 دن سے بجلی بند ہے، لنگر کا کھانا انہیں دے رہے ہیں، اور یہ اس سے پارٹی میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہے، ذہنی اذیت پہنچانے کی کوشش ہے، اور ان کو مطلب ٹارچر کرنے کی، اور یہ پارٹی میں اختلافات پیدا ہوں۔ پارٹی کی لیڈرشپ نے تو بڑی حد تک مایوسی کیا ہے، لیکن عام آدمی جو ہے وہ تلا ہوا ہے۔ میں آپ کو سپہر میں بتا چکا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان میں، بہاولپور میں، گوجرانوالا میں، فیصل آباد میں، 8 شہروں میں جو ہے احتجاج کی کال دے دی، اور اس کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دی جائے گی۔ تو لیکن اس میں بہت افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی بہت بڑی تعداد میں بچے گرفتار ہوئے ہیں، جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، اور جھوٹی کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں کہ اس میں افغانی شامل تھے، وہ یہ کوڑا جمع کرنے والے پی ٹی آئی کے ذرائع کہہ رہے ہیں ان کو۔ تو بوڑھی بوڑھی عورتیں، بوڑھے بوڑھے آدمی دور دور سے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اپنا مرغہ بیچ کے تو وہ بس کا کرایہ اس نے ادا کیا اور یہاں پہنچا۔ ایک اور نئی 9 مئی کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا تشکیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں بہت شکوک و شبہات ہیں۔ بہرحال دیکھیے کہ کب تک اس کو جاری رکھ سکیں گے۔ جسٹس میاں گل اورنگزیب نہیں کل تشریف لا سکیں گے، اور توشہ خانہ کیس 2 میں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 60 لاکھ روپے کا زیور تھا، زیادہ سے زیادہ، بعد اطلاعات کے مطابق 58 لاکھ کا تھا، اور 15% یہ لوگ دیا کرتے تھے، انہوں نے 50% دیا۔ یہ عمران خان نے قانون بدل دیا تھا، اور وہ 3 ذمہ دار افسروں نے اس کی قیمت کا تعین کیا تھا۔ کیس تو وہ کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال
اول تو ان کی گرفتاری کر، ان کو ضرورت کی چیزیں بھی نہیں بشرا بی بی کو پہنچ رہی ہیں۔ عمران خان کے تو سل کے بجلی کہا جا رہا ہے کہ بند ہے۔ یہ جو اپنے دفعہ 144 لگائی گئی ہے، موبائل سگنل نہیں ہے، انٹرنیٹ سلو ہے پورے پختونخوا میں ہر کہیں، ویسے تو یہاں بھی اسلام آباد میں بھی صورتحال خراب ہے، تو یہ اس کے لیے پشتون تحفظ موومنٹ کے وہ جرگے کو روکنے کے لیے۔ ممکنہ آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے 4 ہائی کورٹس میں ریٹس درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں، لاہور میں، بلوچستان میں، پشاور میں، اسلام آباد میں، سندھ میں کل داخل کر دی جائے گی۔ وہ درخواست میں التجا کی گئی ہے کہ بھئی یہ جو آئین میں ترامیم کا اتنا بڑا واقعہ ہونے والا ہے تو یہ عوام کو بتایا جائے، جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے پبلک کیا جائے، اس کو عوام کو بتایا جائے، لوگوں کی رائے لی جائے اور عوامی رائے کے لیے 8 ہفتے کا وقت دیا جائے۔ گنڈا پور صاحب کا بیان آیا ہے، اب وہ رفتہ رفتہ سچ بولنے لگے ہیں۔ پہلے تو وہ کہانی جو سنا رہے تھے، آج میں کئی لوگوں سے ملا اور ان سے پوچھا کہ جو کہانی وہ سنا رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے، اس کا جواب ایک جملے میں تھا، یعنی بہت سی باتیں معلوم ہوئیں لیکن ایک جملے میں ایک باخبر آدمی نے کہا وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ جا کے بیان دیں۔ ہیلی کاپٹر میں وہ گئے ذمہ دار ذرائع کے مطابق، پشاور میں بھی انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیت سے ملاقات کی۔ اب انہوں نے ایک اور بات کہی ہے جو پہلے انہوں نے نہیں کہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے آگے پیچھے فوج تھی، رینجرز تھے، پولیس تھی۔ دیکھیے فوج کا یہ تو جو لوگ وہاں موجود تھے، اور میں نے سبکدوش فوجی افسروں سے پوچھا ہے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو اس پورے سسٹم کو سمجھتے ہیں، ان کا فوج گولی چلانے کے لیے نہیں گئی تھی۔ گولی جب چلانی ہو تو کندھے پہ رائفل نہیں لٹکائی جاتی۔ البتہ ہوائی فائرنگ کی تھی، پولیس نے کی تھی، رینجر سے بلائی گئی تھی۔ بہرحال وہ ان کا یہ ڈائلما تو ہے گنڈا پور صاحب کا کہ چیف منسٹری تو نہیں چھوڑنا چاہتے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خون خرابہ ہوتا، ہمارے بچے ہیں، ان کے بھی فوجی جو ہیں ہمارے بچے اور ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کارکنوں کا بھی یہی ہے کہ وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور ہمارا لیڈر بھی خون خرابہ نہیں چاہتا۔ بھائی آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی بات کیا ہوئی؟ خون خرابہ عمران خان نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ کون خون خرابہ چاہتا ہے؟ یعنی غیر ملکی چاہتے ہوں گے، چند فسادی ہوں گے، فتنہ پرور لوگ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں معاشرے میں۔ کون خون خرابہ چاہتا ہے؟ آپ یہ صاف اگر پہلے دن کہتے کہ خون خرابے سے بچنے کے لیے خطرہ تھا کہ لوگ مارے جائیں گے، اور اس سے پہلے ایسے واقعات ہوئے ہیں، لاشیں گریں گی، لوگ زخمی ہوں گے، بچے یتیم ہوں گے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ملتوی کرتے ہیں اور کارکن اپنے گھروں کو جائیں اور دوبارہ پھر احتجاج کا کوئی نیا طریقہ سوچیں گے اور نئی حکمت عملی وضع کریں گے، جو کر بھی لی گئی ہے۔ مگر گنڈا پور صاحب اپنا اعتبار کھو بیٹھے اور گواہ وہ لائے ہیں حامد خان کو۔ حامد خان کی گواہی ایک وکیل کی گواہی ہے، ایک ایسے شخص کی گواہی نہیں ہے جو ہمیشہ سچ بولتا۔ انہوں نے حامد خان نے تو جا کے کہہ دیا تھا، چیف جسٹس افتخار چودھری تھے کہ عمران خان صاحب کے وکیل تھے کہ وہ معافی مانگتے ہیں، عمران خان نے اس کی فوراً تردید کر دی، میں کوئی معافی اس شخص سے نہیں مانگتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور حامد خان جو تھے وہ حمایت کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اب کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ جانتے ہی نہیں تھے قاضی فائز عیسیٰ کو، نہ اعتزاز احسن جانتے تھے۔ اعتزاز احسن نے تو تلافی کر دی فوراً۔ غلطی تو ہو جاتی ہے آدمی سے، غلطی ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ غلطی سے کوئی قوم، کوئی شخص، کوئی ادارہ تباہ نہیں ہو سکتا، غلطی پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتے ہیں۔ تو حامد خان صاحب کو ابھی یاد آیا چند دن پہلے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ تو ان کا دفاع کرتے رہے، ان کے حق میں اپنی پارٹی سے لڑتے رہے، یہ وکیل انہوں نے ڈھونڈا ہے۔ تو پوری سچی بات بتائیں، آپ سچی بات بتائیں تو قوم آپ اعتبار کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا، اور میں نے دیکھا ہے، ایک بار نہیں کئی بار دیکھا ہے، کبھی یعنی یہ 28 برسوں میں کہ کبھی میں ان سے ملنے کے لیے گیا عمران خان صاحب سے، شروع میں تو پارٹی میں بڑا ہجوم تھا،
پھر چھٹتا گیا، پھر بڑھنے لگا، 2005 کے بعد پارٹی میں فروغ ہونے لگا، خاص طور پہ پختونخوا میں، اور 30 اکتوبر 2011 کے بعد تو ہجوم کے ہجوم امڈ آئے۔ تو اس سارے عرصے میں ان سے ملتا رہا ہوں بعض وقفوں کے سوا، مطلب مجھے دھرنے پہ اختلاف تھا، میں آج بھی اپنی رائے پر قائم ہوں، ہر آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے ان کے سامنے کھل کے باتیں نہیں کرتے، عمران خان صاحب کے سامنے بس ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جو آدمی اختلاف کرتا ہے، دلیل سے اختلاف کرتا ہے، شائستگی سے اختلاف کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ باتیں نہیں کرتے، وہاں مؤدب ملازم بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیشتر کی حالت یہ ہے۔ تو انہیں کہتے کہ بھائی یہ مناسب نہیں ہے، اسلام آباد آئیں گے، ڈی چوک جائیں گے، کچھ تقاریر کریں گے اور چلے جائیں گے، اس سے ایک دباؤ پیدا ہوتا، اور ہوا بھی یہی پریکٹیکلی، وہاں پہنچ گئے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن گنڈا پور کے بارے میں تفضات تو ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں جب وہ سنگجانی نہیں پہنچ سکے تھے یا لاہور تاخیر سے پہنچے تھے، سنگجانی بھی تھا، تو وہ تو سمجھ قابل فہم تھا، راستے میں بہت رکاوٹیں تھیں۔ یہاں تو وہ پہنچ گئے مگر رکے نہیں وہاں پہ، وہاں رکتے صاف بات کرتے، اور بے شک اپنے انیشیٹو پہ کہہ دیتے کہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں خون خرابے کا خطرہ ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے ایسی صورتحال ہے، آپ لوگ اپنے گھروں کو جائیں اور میں خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، ان سے بات کا اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں نا جی۔ یعنی بہادری کی باتیں کرنے سے تو کوئی آدمی بہادر نہیں ہوتا، آدمی کا جو ہے وہ اس کا عمل بتاتا ہے۔ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گور سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔